جنگ جاننا پڑے گی. جتنے بھی لوگ اس وقت سیاست کے جاننے والے ہیں, ہسٹری کے جاننے والے ہیں, وہ ذرا کان کھول کے بیٹھے دیکھے میں کیا کہتا ہوں, اور اس کو کمپیئر بھی کریں اصل کتابوں کے ساتھ. مشکل یہ بات ہے کہ آدمی چسکے لگانے کا عادی ہے, تحقیق کرنے کا عادی نہیں. جذباتی ہو کے آدمی ہمیشہ بات کرتا ہے, تحقیقی ہو کر صحت مند بات کرنے کی عادت ہے انسانی. واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ مکہ شریف سے ہجرت فرمانے لگے تو کہا اے صدیق اکبر تو 100 اونٹ کا بندوبست کر, عبد الرحمان کو دے دے اور اس کو اس کے سامنے کر دے ابی بن خلف کے, کہ اگر تم جیت گئے میرا بیٹا تمہیں 100 اونٹ دے گا, اگر تم ہار گئے تو میرا بیٹا تم سے 100 اونٹ لے گا. مطلب ہم وطن چھوڑنے لگے ہیں لیکن اپنے کردار کی بازی نہیں ہارنا چاہتے. ہمارے چلے جانے کے بعد بھی ہماری سچائی کو ہمیں زندہ رکھنا ہے. چلے گئے آپ مدینہ شریف میں جا کے آپ نے خط لکھے 6 سال ہجرت میں. یہ درمیانی گیپ جو ہے یہ پر کرنا ہے, یہ دیکھنا کیسے ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ کبھی خسرو جو تھا نوشیروان عادل یہ مر گیا, لیکن مرتے وقت اپنے بیٹے کو ہرمز کو بڑی نصیحتیں کی. شنیدم کے در وقت نظر نوا بہرمز چنی گفتن نوشیروان, یہ ساری وصیتیں کر کے مر گیا. اس کا استاد تھا بدر جبیر, بڑا فلسفی دانا وقت تھا, اس نے بہت ساری سے نصیحتیں کی, لیکن عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا. بعد کو شاملی اس کے گردا گرد اکٹھے ہو گئے, اس کے نظام معذرت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور لوگوں میں جھگڑے شروع ہو گئے. اور جو قریب کے بعد گزار حکومتیں تھیں عربوں کی وہ سرکش ہو گئی, اور سلطان ہند سے جو تھا ہندوستان کا بادشاہ اس نے بھی اس سے سرتابی کر لی. افغانستان کے علاقے میں اس سے بھاگی ہو گئے. جب یہ بغاوت دیکھی اس وقت رومنوں کو ایک خیال آیا کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے اندرونی حالات کے خلفشار سے انہوں نے استفادہ کیا مقابلے کے لیے آگے. جس وقت ہرمز کو مار پیٹنے لگی اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ کسی بادشاہ سے تم رابطہ قائم کرو کہ کسی طرح ہمیں کوئی بچائے. آج کی تاریخ ہم کوئی بھی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں, بے شک رومنوں ہی سے رابطہ کرو لیکن آج کسی طرح بچاؤ. جب وہ ادھر گیا بعد میں اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور حکومت پر چھاپا مار لیا گیا. اور اس کا جو سردار تھا جو CNC تھا بحرم خان, یہ اس وقت کے اعتبار سے جس سے مغلوں کا بحرم خان تھا نا, یہ بحرم خان اسی خان کے نام پر یہ انہوں نے رکھا تھا کیونکہ یہ لوگ ادھر سے آئے ہوئے تھے تو وہ نقلیں اتارتے تھے ان کی. تو وہ اس آدمی کو انہوں نے تاج و تخت پہنا کے اس کو تیار کر لیا, تیاری ہو گئی. وہ جب ادھر گیا بعد میں اسے لوگوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا. بعد میں کئی سیاسی غلطیاں اس سے ہوئی, لوگ اس کے خلاف ہو گئے. کرتے کراتے جب وہ وہاں پہنچا تو بعد میں اس کے باپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرا آئندہ تاجور بیٹا وہ بیٹا ہے جو خسرو دوئم ہے اور وہ چلا گیا ہوا ہے ادھر رومنوں کے پاس, تو یہ آئندہ تاج و تخت اس کا حق ہے. یہ ورثے میں اس کو لکھ کے دے کے گیا. اس نے وہاں جا کر کے کہا کہ میں رومن امپائر سے پناہ مانگنے آیا ہوں, میری مدد کرو, میں ایک تاجور شہزادہ ہوں, مجھے وطن سے نکال دیا گیا. تو اس وقت سائرس اس کا نام تھا جس نے اس کو پناہ دی, اور پناہ دینے کے بعد حملہ کیا. ان کا سب جتنا بھی سارا نظام تھا اس کو الٹ کے اس کو بادشاہ بنا دیا. اپنی بیٹی مریم کا رشتہ اسے دے دیا. تھوڑی بات سننے میں آپ کو گھبراہٹ ہوگی لیکن جب منزل پہ پہنچے گی تو طبیعت باہر ہو جائے گی. اب وہ مولوی کہا صحیح سے نہیں, وہ شرشری چھوڑتے تو فوراً تر کرنے لگتی ہے تو سمجھتے چل رہی ہے تقریر. کبھی کوئی بات تحقیقی طور پر جاننے کے لیے بھی وقت لگتا ہے, اس میں کوئی دلچسپی کی بات نہیں ہے. لیکن جب آخر پہنچے گے تو پھر پتا چلے گا اس قرآن کے قرآن ہونے پر کیا بڑی دلیل ہے. جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے انہوں نے اسلام کو جھٹلایا ہے, انہوں نے ایمان کو جھٹلایا ہے, انہوں نے رسول کو جھٹلایا ہے, انہوں نے خدا کو جھٹلایا ہے. جناب آ کر کے اس نے ہاں حکومت کا فریضہ لہرا دیا, اس کا وہ گیا ہوا کھویا ہوا تاج و تخت پھر سے اسے مل گیا. اب جناب یہ سوچا جانے لگا کہ یہ بادشاہ وقت جو ہے خسرو دوئم یہ آئندہ کرسچن بن جائے گا, تو کرسچینٹی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتفاق ایسا ہوا کہ سائرس سے جو غلطیاں ہوئی مقامی طور پر اس کے خلاف بغاوت ہو گئی, اس کو بعد میں قتل کر دیا گیا. اور اس کا فوکس نامی جرنیل تھا اس کو تاج و تخت دے دیا گیا. اس نے بھیجا ہوا تھا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ جا کر کے اس سے کہو کہ میں نے کبھی بیٹی تمہیں دی تھی, کبھی دوبارہ کھویا ہوا تاج و تخت میں نے بحال کیا تھا, تو تم میری مدد کا مدد کا پیغام پہنچ گیا, شہزادہ نہ پہنچ سکا, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اور یہ گیا جا کر کے آذرات کے علاقے جو تبوک کا علاقہ ہے, ادروات کے علاقے, سارا سیریا, سارا پیلسٹائن, سارا جارڈن, سارا لبنان اور سارا سیریا,
سارا ایجپٹ اور لیبیا، ان تمام علاقوں کو اس نے فتح کر لیا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا سسر بھی قتل ہو گیا، میرا سالہ بھی قتل ہو گیا، کوئی آئندہ اس تاج و تخت کا مدعی دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اس کو یہ تما ہونے لگی کہ میں اسی بہانے سے یہ ملک چھین لوں۔ یہ ایک فرضی طور پر لڑکا بنا لیا کہ یہ میرا سالہ ہے، یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، میں تاج و تخت اس کو دلانے کے لیے اس کی مدد کرتا ہوں۔ کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا کہ سامنے بیزنٹیم ہے، استنبول، اس کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پر جا کر اس نے اپنا کیمپ لگا دیا، منجنیقیں نصب کر دی، اور ادھر انہوں نے فوکس کو قتل کرنے کے بعد ہراکلیس کو خط لکھا کہ تو مہربانی کر کے آ جا۔ ہراکلیس جس کو ہرکل کہتے ہیں، ہراکلیس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ ہراکلیس خود نہ آ سکا، اس نے کہا میرا بیٹا یہ کام کرے گا، میں بہت بوڑھا ہو گیا۔ اس کو بلا کر تاج و تخت اس کو دیا۔ ادھر فوجیں دشمن کی سامنے والے پہاڑی پر پہنچ چکی تھی۔ اب ذرا دیکھ رہا ہوگا قرآن مجید نے کن حالات میں پریڈکشن کی ہے اور کیا کہا ہے۔ یہ کہنا دراصل سچی کتاب کی حالت ہے، یہ حالات کی روشنی میں یہ پریڈکشن نہیں تھی، حالات کی روشنی میں یہ پیشن گوئی نہیں تھی۔ ایران کا بادشاہ جو ہے تمام یہ شرق الاوسط کے سارے علاقے فتح کر لیے، پورا سیریا فتح، پیلسٹائن فتح، جارڈن فتح، لبنان فتح، ایجپٹ فتح، لیبیا فتح، ان سب کو فتح کرتے کرتے بیزنٹیم کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے اسے خط لکھا کہ میں تمہارا باج گزار بنتا ہوں، مہربانی کر کے تو تم مجھے اپنا ایک ماتحت حکمران تسلیم کر لو، میں تمہاری اطاعت قبول کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں اس کو تمہیں نے خط لکھا جنہیں سرکار کا خط بولا تھا، یہ اس کی رولنگ ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑے خدا کی طرف سے سب سے ذلیل نوکر کی طرف یہ خط ہے، ہراکلیس کو لکھتا ہے۔ جناب وہ خط اس کے پاس پہنچا، ادھر سرکار کا خط جا پہنچا مدینہ شریف سے کہ بادشاہ تمہارے بچ نکلنے کا راستہ اطاعت رسول ہے۔ اس نے خط لے کر کے پھاڑ دیا، اس نے سرکار دو عالم السلام کے نام بھی خط لکھا کہ ایک ادنا غلام کے نام، اور لکھا شہنشاہ یمن کی معرفت کہ تم جا کے اسے پکڑ کے پابند سلاسل کر کے پاپ چولا میری دربار میں پیش کرو۔ وہ آ گئے، بڑی بڑی مونچھیں انہوں نے تیار کی، داڑیاں صاف کر کے سرکار سے آ کے بڑے روب کے حال میں، جیسے یہ پہلوان نہیں ڈراؤنی شکلیں بناتے، ایسی ڈراؤنی شکل بنا کے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، فرمایا کل تک کا انتظار کر جاؤ، کل تک کا انتظار کر جاؤ۔ ادھر جناب ہراکلیس نے ایسا کیا کہ جا کے چرچوں سے کہا مولویوں میری مدد کرو، مجھے پیسے دو، میں اسلحہ خریدوں، بھرتی کروں، فوج تیار کروں، دشمن کا مقابلہ کروں۔ انہوں نے کہا ہم کبھی دینے کے لیے تیار ہوں، یہ مسجدوں کے فنڈے نہیں دیتے۔ ان کے چرچوں کو کہا کہ دگنا سود دوں گا، دگنا سود، پھر انہوں نے دے دیے۔ اسے آرمی تیار کر کے نا ادھر کیسپیئن سی والے راستے سے آ کر کے آرمی کو پھینکا ایران پر، کرتے کرتے دارالخلافے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ وہ دن تھے جس وقت سرکار کا خط گیا تو انہوں نے خط پھاڑا، اپنے کارندے بھیجے تھے ان کو گرفتار کر کے لاؤ، فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ٹکڑے کیا ہے۔ جب پورے ایران پر بھی اس کا قبضہ ہو، پورے شرق اوسط پر بھی اس کا قبضہ ہو، پورے ہند سندھ پر بھی اس کا قبضہ ہو، پورے عربی ممالک پر بھی قبضہ ہو، پورے افغانستان پر بھی ہو، سمرقند پر بھی ہو، بخارا پر بھی ہو، نیشاپور میں بھی ہو، کاشغر پر بھی ہو، آخری جو منگولیا تک کے ممالک ہے سب پر حکمران بھی ہو، اور ادھر اس نے رومن امپائر کو بھی مار لیا ہو، اس وقت سرکار کا کہنا کہ میرا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک ٹکڑے کیا ہے۔ اور جب دوسرے دن آئے اس کے کارندے پوچھنے کے لیے، سرکار خان مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ موذیو وہ تمہارا بادشاہ ہی قتل ہو گیا، ایک لفظ نہ بول سکے، کیسے جھوٹ کہتا ہوگا، بہانہ کرتا ہوگا۔ اے لکھائے تو جواب ہر سوال، سرکار کا چہرہ سچائی کا بڑا سرٹیفکیٹ۔ واپس جا کے اسے جب بدلا اس کا انتظار کرو، وہ جھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ جب اطلاع پتہ چلا وہ مارا گیا، ادھر سارا تختہ الٹ گیا، وہ سارا نظام جس وقت الٹا، اس وقت ایڈورڈ گبن لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات ہماری ہسٹری تسلیم کرتی ہے کہ قرآن نے ان حالات میں یہ پیشین گوئی کی تھی جب دنیا کا کوئی سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب ایسا ایسا ہوگا۔ واہ قرآن تیری سچائی کو آج کافر ہو گئے میں مانتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے کفار کرسچن جو کہتے تھے کہ فیبریکیٹڈ ہے، پہلے سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی تھی اس کا نام ہے الفریڈ نے کہا تھا یہ مرگی کا مریض ہے۔ آج پھر پچھلے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، مسٹر گب نے کہا کیسا موذی آدمی ہے یار، جو مرگی کا مریض ہے وہ تو